إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالباسط پروگرام الجھنیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سیریز میں اپنے اس پروگرام میں ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں مسائل پیدا کرتے ہیں اور ہمارے لیے الجھنیں پیدا کرتے ہیں۔ ہم ان مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں جو ہمیں بے قرار زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کی زندگیاں اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے شیخ محترم موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے شیخ کا استقبال کرتا ہوں۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی دنیا کا جو بہت بڑا جو مسئلہ ہے اور جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جسے مادہ پرستی کے نام سے ہم جانتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آج کی اس مجلس میں اسی تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اور یہ مادہ پرستی کا جو جن ہے وہ ہر شخص پہ سوار ہے، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عورت، کیا مرد، کیا گورا، کیا کالا، ہر شخص، یہاں تک کہ جنہیں ہم نیک سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، ان کے اوپر بھی مادہ پرستی کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ اور اس تعلق سے اتنے زیادہ دیوانگی پائی جاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو اس کے لیے آدمی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس مجلس میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہماری زندگی میں کتنا زیادہ خطرناک ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا کہ شیخ، مادہ پرستی کا کیا مطلب ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ مادہ پرستی کسے کہتے ہیں اور مادہ پرستی کا مطلب کیا ہے؟ مادہ پرستی کہتے ہیں کہ انسان آخرت سے غافل ہو کر صرف اس دنیا کا ہو رہے، وہ دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے، اس کی ساری کوششوں کا محور بس دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، آخرت اس کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، اس کی نظروں میں صبح و شام پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے سے بڑی کوئی اور چیز نہیں، پیسے کوئی اور مقصد نہیں، وہ پیسے کے لیے جیتا ہے، وہ پیسے کے لیے مرتا ہے، حتیٰ کہ سوتا بھی ہے تو خواب میں بھی پیسے ہی دیکھتا ہے، پیسوں کے بل پر لوگوں کو جانچتا ہے، پیسہ اس کے نزدیک معیار ہو جائے خود کو جانچنے کا، دوسروں کو جانچنے کا۔ تو مادہ پرستی یہ ہے کہ انسان پیسے کا پجاری بن جائے، بے شک، جس کو حدیثوں میں عبد الدینار والدرہم کہا گیا۔ جی بالکل۔ پیارے نبی نے فرمایا تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، غارت ہو جائے وہ جو درہموں کا پجاری ہے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ جو دینار کا پجاری ہے، پیسے کا پجاری۔ کہا ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، کہ اگر پیسہ مل جائے تو خوش اور پیسہ نہ ملے تو ناراض۔ جی، تو لہٰذا انسان پوری طرح سے آخرت فراموش بن کر صرف اس دنیا کا ہو رہے اور اس کی ساری کوششوں کا محور صرف دنیا رہے، اسے کہتے ہیں مادہ پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے، آخرت کے تقاضوں سے پوری طرح سے غافل ہیں۔ اسے ہم دوسرے الفاظ میں اگر کہنا چاہیں
تو مادہ پرستی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ انسان صرف اور صرف جسم کے تقاضوں کو مد نظر رکھے اور روح کے تقاضوں کو نظر انداز کرے. جی جسم کو سوار رہا ہے اور روح ادھر بگڑ رہی ہے، روح کو سوارنے کی فکر نہیں. جسم کی بھوک مٹا رہا ہے، جسم کی پیاس مٹا رہا ہے، ادھر روح کی بھوک اور پیاس مٹانے کی فکر نہیں. تو انسان روح کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے پوری طرح سے اس جسم کا ہو رہا ہے. وہ اچھا کھانا چاہ رہا ہے، اچھا پہننا چاہ رہا ہے، جی ہاں، اور بظاہر وہ بہت اچھا نظر آنا چاہ رہا ہے، ظاہری شکل و صورت کو اچھی سے اچھی بنانا چاہ رہا ہے، اور روح برباد ہو رہی ہے، اس کی اسے کوئی فکر نہ ہو. تو اس پورے تصور کو مادہ پرستی کہا جاتا ہے، جو اس دور کا بہت بڑا مسئلہ، اس دور کی بہت بڑی الجھن اور اس دور کا بہت بڑا ٹینشن ہے. بے شک. تو یہ کیسے ٹینشن بنتی ہے شیخ میں، یہ مادہ پرستی انسان کے لیے کیسے الجھنیں پیدا کرتی ہے؟ مادہ پرستی اس حیثیت سے انسان کے لیے مسئلہ بنتی ہے، مسائل پیدا کرتی ہے کہ مادہ پرستی انسان کو مقصد فراموش بناتی ہے. دیکھیے، انسان اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کو اسی مقصد کے لیے جینا ہے، اسی مقصد کے لیے مرنا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اس اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے. یہ مقصد ہے اور یہ مقصد ہونا چاہیے زندگی کا. مادہ پرستی سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا مطمع نظر بدل جاتا ہے اور انسان مقصد فراموش بن جاتا ہے. مقصد فراموش بن کر پوری طرح سے اس دنیا کو، جو کہ ایک وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کا، اسی کو مقصد سمجھ بیٹھتا ہے. اور یہ مقصد فراموشی جب آتی ہے، اچھے اس سے بچ نہیں پاتے. یہ مادہ پرستی بڑے بڑوں کے لیے مسئلہ بن گئی، بڑے بڑوں کے لیے مسئلہ بن گئی. حتیٰ کہ آج اس دور کا ایک المیہ ہم کہیں گے، طبقہ علماء. جی طبقہ علماء کے اندر مادہ پرستی کا ایسا مزاج دن بدن آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ علماء جو امت کے رہنما اور رہبر تھے، یہ بھی مقصد فراموشی کا شکار ہو رہے ہیں. 8 سال 10 سال مدارس میں پڑھنے کے بعد قوم نے انہیں کھلایا ہے، پڑھایا ہے ان بچوں کو، تاکہ وہ دین کی خدمت کریں، امت کی خدمت کریں، مساجد اور مدارس کو سنبھالیں. صورتحال یہ ہے کہ آج مدارس سے فارغ ہونے کے بعد مادہ پرستی کا بت ایسا سوار ہے کہ بہت کم طلبہ ایسے ہیں، بہت کم علماء ایسے ہیں جو قربانی دے کر دین کی خدمت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں. آج ہر ایک کو بس یہی فکر ہے، دنیا 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 کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے. دیکھیے، سارے لوگ اس ریس میں شیخ ایک دم شامل ہیں. بالکل سارے لوگ اس ریس میں شامل ہیں. سبحان اللہ، کتنی مسجدیں ہیں آج ویران پڑی ہے، کتنے ممبر و محراب ہیں جو ایک اچھے خطیب کے لیے، ایک اچھے امام کے لیے ترس رہے ہیں. جی ہاں، آپ مساجد میں جائیے، بڑی بڑی مساجد کی بات کر رہا ہوں میں، جو مرکزی مساجد کی حیثیت رکھتی ہیں، کہ وہاں امام کی تلاوت سنیے آپ. ایسی فاش غلطیاں اور ایسی جلی غلطیاں وہ کر رہا ہوتا ہے نماز میں، تلاوت میں، بالکل، کہ بسا اوقات نماز باطل ہو جائے. افسوس ہے. کیوں؟ کہاں جا رہے ہیں وہ صلاحیتیں، کہاں جا رہے ہیں وہ طلبہ جو مدارس میں بالکل امتیازی درجے کے طلبہ سمجھے جاتے تھے، مانے جاتے تھے. علم جیسی نعمت اور علم جیسی دولت کو پانے کے بعد بھی سبحان اللہ انسان مال کے پیچھے جائے، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے سوچئے. تو اس حیثیت سے مادہ پرستی کتنا بڑا مسئلہ اور کتنی بڑی الجھن ہے سوچئے. اسی طرح مادہ پرستی اس حیثیت سے بھی مسئلہ بنتی ہے کہ مادہ پرست جو شخص ہوتا ہے، مادہ پرست شخص رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. جیسا کہ ہم نے کہا، وہ اس کے نزدیک معیار پیسہ ہے، اس کے نزدیک وہ عزت والا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ عزت کا حقدار نہیں. اور خود کو بھی اسی معیار پہ جانچتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں بہت بڑا انسان ہوں. شیخ ایک اور چیز کی وضاحت میں آپ سے جاننا چاہوں گا. کہا جاتا ہے، بلکہ یہ قرآن میں اور حدیث میں بار بار آیا ہے کہ انسان کے لیے مال بہت بڑا فتنہ ہے. یہ مال کیسے فتنہ ہے؟ ذرا اس کی وضاحت چاہتا ہوں آپ سے. یاد رکھیے کہ دولت کبھی تنہا نہیں آتی.
دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری آزمائشوں کو لے کر آتی ہے۔ عہد خلافت راشدہ کا ایک واقعہ ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں فتوحات ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، فتوحات کا جی بڑا سلسلہ چلا، فتوحات ہو رہی ہیں، اور مدینہ جو کہ دارالخلافہ ہے، مدینہ کے دارالخلافہ میں ماشاءاللہ کافی مال غنیمت آیا ہوا ہے۔ سارے مدینہ کے لوگ خوش ہیں کہ کل مال غنیمت تقسیم ہوگا اور اب ہمیں خوب پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، سارا مدینہ خوش ہے، سوائے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کہ وہ رو رہے تھے۔ جی شیخ، انشاءاللہ العزیز اس واقعے کی تکمیل کریں گے ہم، لیکن وقفے کے بعد ناظرین تھوڑی دیر کے لیے ہم وقفے پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں جائیے گا نہیں، مادہ پرستی کے تعلق سے ابھی ہماری گفتگو باقی ہے، جلد لوٹیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محمد اشفاق سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں، ہر پیر، بدھ اور جمعہ شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ He faces I have two questions. he listens, My question is about the beard, about Imam Mahdi. What are the people believe in? he answers, So number one is the help of Allah. he satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir Then we have the next call, please. to get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے شیخ محترم سے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن و حدیث میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں اور لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ جملہ بار بار سننے کو ملتا ہے کہ مال اور یہ دولت جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ کیسے فتنہ ہے اور کس طرح ہماری زندگی میں یہ آزمائش بنتی ہے،
اسی تعلق سے ہمارے شیخ محترم گفتگو کر رہے تھے. تو میں بتا رہا تھا کہ دولت کبھی تنہا نہیں آتی، دولت بڑی آزمائشوں کو ساتھ لاتی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں فتوحات کے بعد مدینے کے دارالخلافہ میں کافی مقدار میں مال غنیمت جمع ہوا ہے. سارے مدینے میں لوگوں میں جو ہے خوشی ہے کہ اب مال غنیمت تقسیم ہوگا، خوب مال ملے گا. مگر ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے کہ وہ رو رہے تھے. اللہ اکبر. لوگوں نے پوچھا کہ اس خوشی اور مسرت کے موقع پر رونا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، میری نگاہیں جہاں تک دیکھ رہی ہیں وہاں تک تم نہیں دیکھ رہے ہو. کہا کہ یہ مال، یہ دولت جس قوم میں بھی آتا ہے تو وہاں بہت سارے فتنوں کو پیدا کرتا ہے، بہت ساری الجھنوں کو پیدا کرتا ہے. دولت کبھی تنہا نہیں آتی، وہیں سے نفرتیں شروع ہوتی ہیں، حسد شروع ہوتا ہے. جی ہاں، جی بالکل. بہت ساری الجھنیں شروع ہوتی ہیں. یقین نہیں آتا تو دیکھیے، کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کبر انسان. میں مبتلا ہوتا ہے. آپ غور کر کے دیکھیے کہ ایسے لوگ، ایسے خاندان جو غریب خاندان ہوتے ہیں، غریب خاندانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دولت سے نواز دے، سارا خاندان غریب تھا، اللہ نے اس میں سے کسی کو نوازا، وہ امیر بن گیا. دیکھیے کہ جب تک خاندان غربت میں رہا، الفت سے تھا، محبت سے تھا، چاہت سے تھا، جی. اپنائیت سے تھا. جیسے اس خاندان میں ایک دو امیر پیدا ہو گئے، دیکھیے کہ نفرتوں کا کیسا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حسد کا کیسا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یا تو دولت کی وجہ سے یہ امیر شخص اپنے غریب رشتہ داروں کو حقیر نظروں سے دیکھنے لگتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ امیر شریف انسان ہے، بااخلاق انسان ہے، اس کے جو غریب رشتہ دار ہیں وہ اس سے جلنے لگتے ہیں، حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، جی بالکل. نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس طرح سے مال اور مادہ پرستی بہت بڑا فتنہ ہے. دیکھیے، اللہ اکبر، ایک باپ ہے، اس کی اولاد کو دیکھیے. باپ جب تک رہا الفت سے رہے، محبت سے رہے، ایک گھر میں ایک سائے تلے ان کی زندگی گزرتی رہی، جیتے رہے. اور جیسے ہی باپ کی وفات ہوئی، باپ کا انتقال ہوا، باپ کے ترکے اور باپ کی میراث کو لے کے ایسا لڑتے ہیں، ایسا جھگڑتے ہیں جیسے کہ کبھی ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہی نہ رہی. جی بالکل. اب بسا اوقات جس باپ کی میراث اور جس باپ کے ترکے کو لے کر یہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بھولے سے بھی اس باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. شیخ، لیکن روزی یا رزق یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی، تو اس میں اور مقصد حیات کے درمیان کیسے توازن برقرار رکھا جائے؟ کوئی شک نہیں کہ روزی اور رزق وہ انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یاد رہے، وہ ضرورت ہے، وہ مقصد نہیں. بالکل. وہ ضرورت ہے، وہ مقصد نہیں. توازن کو برقرار رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ضرورت رہے، وہ مقصد نہ بن جائے. انسان کی نظر ہمیشہ مقصد پر رہے. جو ضرورت ہے وہ اگر مقصد بن جائے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور موجودہ دور میں یہی ہوا ہے کہ موجودہ دور کا مادہ پرست انسان جو چیز ضرورت تھی اسے مقصد بنا بیٹھا ہے. پیسہ ہی سب کچھ ہے. اسی لیے شاعر مشرق نے کہا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. جی بالکل. اللہ والے مقصد کے لیے جیتے ہیں. جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، بڑے ذہن ہوتے ہیں، وہ مقصد کے لیے جیتے ہیں. وہ مقصد کے راستے میں دولت، پیسہ، کچھ بھی ہے، سب کو ٹھوکر مار کے گزرتے ہیں. ان کی شان تو وہ ہوتی جو اقبال نے کہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بالکل. جی ہاں، ہم روزی کے پیچھے دوڑتے ہیں، رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے رزق اور روزی ہمارے پیچھے دوڑ کر آتی ہے. اچھا. رزق اور روزی اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا پیچھا کرتی ہے. دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ماشاءاللہ. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا، کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے مقدر کا آخری دانہ بھی نہ کھا لے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت سب سے بڑی محافظ ہے انسان کی. بے شک. جب تک مقدر کا ایک گھونٹ باقی ہے، مقدر کا ایک دانہ باقی ہے، موت نہیں آتی انسان کو.
تو کہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور اپنے مقدر کے رزق کو پانے کے لیے جائز راستے تلاش کرو۔ اور وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں جس میں پیارے نبی فرماتے ہیں ان الرزق لا يتبع الرجل كما يتبعه اجله، کہ جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے ویسے ہی رزق بھی انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ چاہو نہ چاہو، آپ کتنا بھاگنا چاہو، مقدر کا رزق آپ کو مل کر رہے گا۔ تو شریعت نے جو سوچ ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ رزق کے پیچھے ہم نہ بھاگیں، رزق ہمارے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہمیں کس کے پیچھے بھاگنا ہے؟ مقصد کے پیچھے بھاگنا۔ بے شک ہم مقصد کے پیچھے بھاگیں اور رزق ہمارے پیچھے بھاگے۔ ہاں کوشش تو کرنی ہے، ایسا نہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہیں اور یہ سمجھیں کہ رزق ہم تک پہنچ جائے۔ کوشش ضرور کریں اس کے لیے، محنت ضرور کریں اس کے لیے۔ کوشش اور محنت کے بعد اللہ پر توکل کریں، مقدر کا آخری دانہ بھی ہمیں مل کے رہے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ پر جیسا توکل کرنا چاہیے، جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر اگر تم ویسا توکل کرو گے وہ تمہیں ویسے ہی روزی دے گا، ویسے ہی رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماصا، پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو سارے پرندے خالی پیٹ رہتے ہیں، بے شک، اور انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری روزی کہاں ہے۔ محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو تروح بطانا، شام لوٹتے ہیں تو ہر پرندہ بھر پیٹ لوٹتا ہے اور اپنے چوزوں اور اپنے بچوں کی غذا لے کر لوٹتا ہے۔ بے شک، تو پتہ چلا توکل ہو انسان کے پاس، توکل ہو اور توکل کے ساتھ محنت ہو تو انسان کی روزی انسان کو مل کے رہتی ہے۔ بے شک، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ رزق کے پیچھے نہ دوڑو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت نہ کرو، محنت کرو مگر تمہاری نظر ہمیشہ مقصد حیات پر رہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارا جو مشن ہے ہماری نظر ہمیشہ اس پر ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے وہ بھائی اور ہماری وہ بہنیں جو مادہ پرستی کے فتنے میں مبتلا ہیں، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں جن کے اندر زیورات کی محبت، سونا چاندی کی محبت جیسے ٹوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ جی بالکل، جو تعبیر، جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے وہی الفاظ ہماری زبان سے بھی نکلے تو سوچئے کہ مشرق سے مغرب تک یہ فتنہ عام ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو خواتین کے اندر زیورات کی محبت، جی یہ مادہ پرستی کا فتنہ۔ دیکھیے مال کمائیے، زیورات رکھیے مگر اس کی محبت کو دل میں جگہ نہ دیجیے۔ مال کمائیے جتنا کمانا ہے، زیورات بنائیے جتنا بنا، مگر اس کی محبت کو دل میں جگہ نہ دیجیے۔ بالکل، اور یاد رہے کہ اس زندگی میں انسان کو یہ سفر ہے، یہ زندگی، اور منزل تک پہنچنے کی ہماری جستجو ہونی چاہیے۔ جو مسافر جس کے پاس جتنا سامان کم ہوگا وہ اسی قدر جلدی منزل تک پہنچے گا، بے شک، اور جو جس قدر لدا ہوا ہوگا منزل تک پہنچنے میں دشواری بھی اتنی زیادہ ہوگی، دشواری بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ گھر میں چین و سکون کا سانس لینے کا موقع اس کے پاس ہے، جی صحت ہے، تندرستی ہے، اور ایک دن کی روزی اس کے پاس موجود ہے تو سمجھو کہ پوری دنیا کے خزانے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ مادہ پرستی انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے، اور اگر یہ چیز انسان کے ذہن پر سوار ہو جائے اور انسان دنیا دار بن جائے، دنیا ہی کا بندہ بن جائے تو اپنے مقصد سے کس قدر غافل ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد حیات سے کس قدر وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس قدر وہ مادہ پرستی میں مبتلا ہوتا ہے اسی قدر اس کی الجھنیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے دنیا داری کی یا مادہ پرستی کی کہ جیسے کوئی شخص لو زدہ ہو، جس کو دھوپ میں لو لگ جائے، آپ اس کو جتنا ہی زیادہ پانی پلاؤ گے اتنی ہی زیادہ اس کی پیاس بھی بڑھتی جائے گی۔ مادہ پرستی کا بھی یہی حال ہے۔ مادہ پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے، لہٰذا ان کی الجھنیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ الہ العالمین تو ہمیں اپنے مقصد حیات کو جاننے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔